الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير۔ قابل سب تکریم سامعین گرامی، سورہ شورا کی 49 اور 50 نمبر آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، رب تعالیٰ جو چاہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جسے چاہے بیٹیاں دیتے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہے رب تعالیٰ بیٹے عطا فرما دے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا خالق و مالک جسے چاہیں بیٹے بیٹیاں ملا کے دے دیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ کی مرضی ہے جسے چاہے بالکل ہی بانجھ کر دے، بے اولاد رکھے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ انہ علیم قدیر، بے شک رب تعالی علم والا ہے، قدرت والا ہے۔ عزیزان محترم، حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر ٹرانسجنڈر ایکٹ کے حوالے سے انتہائی زیادہ شور و غل پایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس قانونی شک سے واقف ہیں، اور کئی ہمارے احباب، بالخصوص ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں جو سوشل میڈیا ایپس استعمال نہیں کرتے، شاید وہ اس قانونی شک سے نا واقف ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کئی احباب کو علم نہ ہو۔ تو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر قانون کی اس شک کے بارے میں چند گزارشات ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ رب تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو بیان کرنے کی، سننے کی، سنانے کی، عمل پیرا ہونے کی اور آگے پہنچانے کی بھی رب تعالی توفیق عطا فرمائے۔ حالیہ دنوں میں ایک قانون متعارف کروایا گیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ 2018 کے اندر جب مسلم لیگ نون کی حکومت کے آخری ایام تھے، اس وقت ایک بل قومی اسمبلی کے اندر پیش کیا گیا۔ سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ ہم جنس پرستی پر مبنی قانون بنانے کی کوشش کی گئی۔ عام عوام کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اصل میں یہ قانون خواجہ سراؤں کے تحفظ کے لیے اور ان کو بنیادی حقوق دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ خواجہ سراؤں سے مراد ہجڑے، پنجابی میں انہیں خسرے کہتے ہیں، عربی کے اندر انہیں خنسا یا مخنث کے الفاظ بھی بولے جاتے ہیں۔ اگر تو واقعتاً ہی ان خواجہ سراؤں اور ہجڑوں کے تحفظ کے لیے اور ان کو ان کے بنیادی حقوق دینے کی بات کی جائے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن اس شک کو پاس کرتے ہوئے ایک اور چیز کا بھی اضافہ کیا گیا، جسے ہم آسان لفظوں میں ہم جنس پرستی کہہ سکتے ہیں۔ کوئی شخص بھی جس کو رب تعالیٰ نے مرد پیدا کیا ہے یا جسے اللہ تعالیٰ نے عورت پیدا کیا ہے، وہ اپنی مرضی سے جیسے اس کا دل چاہے یا اس کے اندر جو اپنے اندر وہ کسی قسم کے احساسات محسوس کرتا ہے، اس کے اندر جو فیلنگز ہیں، ان کی وجہ سے وہ اپنی جنس کو تبدیل کروا سکتا ہے۔
اور جنس تبدیل کروانے کے لیے اسے کسی قسم کے میڈیکل بورڈ سے اجازت لینے کی، معائنہ کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ستم کی بات یہ ہے کہ میں اور آپ آپس میں ان سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کی تینوں سیاسی جماعتیں جو بڑی جماعتیں ہیں، تینوں نے اس بل کو پاس کیا۔ اس وقت شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے، پیپلز پارٹی نے مکمل حمایت کی، اور اپوزیشن میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب کی جماعت تھی۔ تینوں جماعتوں نے مل کر اس غیر شرعی قانون کو پاس کیا، اور اب خبریں یہ ہیں کہ یہ بل سینٹ میں جانے کی تیاری میں ہے، تاکہ اس کو بنیادی طور پہ مکمل قانون کی شکل دی جا سکے اور اس کے مطابق لوگ اپنی زندگی بسر کر سکیں، اور جو کسی کے اندر خیالات ہیں، جو کوئی شخص جیسا چاہے وہ اس اعتبار سے اپنی جنس تبدیل کروا سکتا ہے۔ اور جنس تبدیل کروانے کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ اس نے کہا کہ آج کے بعد مجھے اگر کوئی عورت ہے تو وہ کہے مجھے مرد سمجھا جائے۔ گورنمنٹ نادرا جو ادارہ ہے مکمل طور پہ ان کو آئی ڈی کارڈ کے اوپر بھی ان کی جنس کی تبدیلی کرے گا۔ اگر کوئی مرد ہے اور وہ عورت چاہتا ہے تو اس کو جنس کے اندر عورت ہی تصور کیا جائے گا۔ اگر کوئی عورت ہے اور وہ مرد بننا چاہتی ہے تو گورنمنٹ مکمل دستاویزات کے اندر اس کو مرد ڈکلیئر کرے گی۔ تو یہ بنیادی طور پر کچھ قباحتیں ہیں، اور اس چیز کو لے کے اسلامی قوانین کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ ملک پاکستان کا جو معاشرہ ہے اس کے اندر بھی بہت ساری خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ بہرحال ابھی یہ قانون پاس نہیں ہوا، صرف قومی اسمبلی کے اندر یہ بات گئی ہے، تو جولائی 2018 سے لے کر جون 2021 تک گزشتہ 3 سالوں کے اندر 28,723 افراد نے اپنے طبی میلان کی وجہ سے، جس طرف ان کی طبیعت مائل ہوئی یا اندرونی فیلنگز کی وجہ سے، انہوں نے اپنی اس جنس کو تبدیل کروا لیا۔ یہ مردوں کی بات ہے۔ 28,723 افراد اپنی جنس جو ہے وہ تبدیل کروا چکے ہیں، یعنی پیدائشی طور پر جن کو اللہ نے جو جنس سے پیدا کیا تھا اس کے مخالف جنس وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کروا چکے ہیں۔ یہ ٹوٹل افراد ہیں، اور ان کے اندر زیادہ تعداد مردوں کی ہے۔ 16,530 مرد ہیں جنہوں نے خود کو عورت رجسٹرڈ کروایا ہے۔ اگر یہ قانون پاس ہو جاتا ہے، ایک شخص مرد ہے، اس کو اللہ نے مرد ہی پیدا کیا ہے، اور قوانین کے اندر رد و بدل کروا کے اپنی دستاویزات کے اندر اپنے آپ کو عورت شو کرتا ہے۔ اب کل کلام وہ کہے گا جی مجھے جو ہے وہ نکاح کی بھی حاجت ہے وہ مرد، کاغذات کے اندر عورت ہے، اب وہ دوسرے مرد سے نکاح کرے گا، تو 2 مردوں کا آپس میں نکاح، اسے ہی ہم جنس پرستی کہا جاتا ہے۔ اور مزید آسان الفاظ میں اسے ہی قوم لوط علیہ السلام کی بدفعلی کے جو الفاظ ہیں وہ اسی جو ہے وہ شک کے اوپر بولے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد 12,154 ایسی خواتین ہیں جنہیں قدرت نے مکمل نارمل عورت پیدا کیا، لیکن وہ اپنے آپ کو قانونی طور پر اس وقت مرد کہلوا رہی ہیں۔ 9 مرد ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم اصل میں خواجہ سرا تھے، ہجڑے تھے، خسرے تھے، ہمیں غلطی سے مردوں کے کھاتے میں ڈال دیا گیا ہے، لہٰذا ہمارے جو کاغذات ہیں ان کی تصحیح کی جائے۔ اس کے برعکس 21 خواجہ سرا جن کو اوریجنل جو ہے وہ مخنث ہیں، ہجڑے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم مکمل مرد ہیں اور اب ہمیں مرد ہی کہا جائے، جبکہ 9 خواجہ سراؤں نے خود کو
عورت کہلوانے کی درخواست دائر کر دی۔ یہ تقریباً 23,000 افراد مرد و زن پہ مشتمل یہ لوگ اپنی جنس جو ہے وہ تبدیل کروا چکے ہیں۔ تو پیارے بھائیو، یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ یہ معاملہ میرا اور آپ کا نہیں ہے بلکہ اسلام کا بھی معاملہ ہے، اور یہ آنے والی میری اور آپ کی نسلوں کے دینی تحفظ پر حرف آنے تک بھی بات جا سکتی ہے۔ رب تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اور ایسے فتنوں سے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اس قانون کے غیر شرعی ہونے کے اندر کئی ایک وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی تخلیق کو اس وقت تبدیل کروائے اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے میں کسی قسم کی کوئی نقص رکھا ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کا کوئی کمی، کوئی ادھورا پن، کوئی عیب اس کے اندر رکھا ہے، تب تو کوئی شخص اپنی جنس تبدیل کروائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، چاہے وہ جاندار ہیں چاہے غیر جاندار ہیں، اللہ نے ہر مخلوق کو لفظ کن سے پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ آیت کریمہ ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں، اس کو وجود دینا چاہتے ہیں، تو رب تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان مرد ہے یا عورت، رب تعالیٰ کی ایسی واحد مخلوق ہے، اور یہ اس انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اسے رب تعالیٰ نے باقاعدہ اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اس کا وجود رب تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، اور پھر اس کے اندر اپنی روح، قرآن کے الفاظ ہیں، رب تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب انسان کا جسم میں نے برابر کر دیا، ٹھیک ٹھاک بنا دیا، اس کے اندر میں نے اپنی طرف سے روح پھونکی۔ روح رب تعالیٰ نے اپنی جانب سے پھونکی۔ انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا، اور اس کے بعد انسان کے اندر کھانے پینے کے جو معاملات ہیں اس کے لیے باقاعدہ اس کو 2 ہاتھ دیے، 2 پاؤں دیے جس سے وہ چل سکتا ہے، اس کو سیدھا صحیح سلامت قد و قامت کے ساتھ پیدا کیا۔ جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں وہ زمین کے ساتھ اس طرح لمبائی کی صورت میں پیدا کی گئی۔ کوئی 2 پاؤں پہ چلتا ہے، کوئی پیٹ کے بل رینگتا ہے زمین کے اوپر، کوئی کھانے پینے کے لیے ڈائریکٹ منہ کا استعمال کرتا ہے۔ لیکن حضرت انسان کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا کہ اس کو ہاتھ دیے، ہاتھوں سے رزق کو توڑتا ہے، منہ تک نوالا لے کے جاتا ہے، اور پانی پینے کے لیے ہاتھ استعمال کرتا ہے، اور سیدھا صحیح سلامت اللہ نے خوبصورت قد و قامت سے نوازا۔ لیکن انسان کو اپنی اس خوبصورتی کے اندر شک پیدا ہوا، اور اس نے اللہ کی تخلیق میں اعتراضات نکالنا شروع کر دیے۔ جب ایسی فضا پیدا ہونے لگے، جب لوگوں کا مائنڈ سیٹ ایسا بن جائے، تو پھر انتظار کریں کہ رب کے عذاب انتہائی قریب ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کے فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے حضرت انسان کو انتہائی خوبصورت پیدا کیا۔ کہیں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے حضرت انسان کو تمام مخلوقات میں عزت بخشی ہے، اور اس کو بر و بحر کے اندر سواریاں عطا کی ہیں، ہواؤں پہ اس کی حکمرانی ہے، سمندروں میں پانیوں کے اوپر تیر سکتا ہے، سفر کر سکتا ہے، کئی کئی دن کئی کئی راتیں ہواؤں پہ پرواز کر سکتا ہے، سمندروں میں تیر سکتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی عطا کردہ قوانین اور رب تعالیٰ کی عطا کردہ قدرت کاملہ سے انسان کو یہ اختیارات اللہ نے سونپے ہیں۔ اس کے باوجود انسان اللہ کی تخلیق پہ راضی نہیں ہے، اور وہ اپنی جنس کو تبدیل کروانے کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے۔ دوسری بات پیارے بھائیو یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے حضرت انسان کو صحیح قد و قامت میں پیدا کیا، اور جیسی انسان کی اللہ نے جسمانی ساخت بنائی ہے، ایسی باڈی اللہ نے کسی اور مخلوق کو عطا ہی نہیں کی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق و مالک ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہے وہ ٹرانسجینڈر ایکٹ جو ہے، اس کے اندر کئی ایک شرعی قباحتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ پہلی قباحت یہ ہے، اگر یہ قانون پاس ہو جاتا ہے یا اس قانون کو ماننے والے لوگ جو ہیں دراصل اللہ کی تقسیم پہ عدم رضامندی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی تقسیم پسند نہیں آئی۔ کسی کو اللہ نے مرد کی پیدا کیا، وہ کہتا نہیں میں مرد نہیں بننا چاہتا تھا، میں تو عورت بننا چاہتا تھا۔ کسی کو اللہ نے نارمل عورت بنایا، اس کو ماں جیسے خوبصورت رشتے میں منسلک کیا اور بہن جیسا انتہائی معزز رشتے میں اس کو پرو دیا، لیکن وہ عورت ہو کے چاہتی ہے کہ میں مردوں کے شانہ بشانہ چلوں، مجھے باقاعدہ مردوں جیسے حقوق دیے جائیں، بلکہ مردوں جیسے حقوق نہیں، مجھے باقاعدہ مرد ہی تصور کیا جائے۔ یہ باتیں پرانی ہو گئی ہیں کہ خواتین کہا کرتی تھی کہ ہم مردوں کے شانہ بشانہ چلیں گی، ہمیں مکمل جو ہے وہ حقوق چاہیے۔ اب تو وہ عورتیں ہو کے اپنے آپ کو مرد جو ہے وہ ظاہر کرنے لگی۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اے حضرت انسان تجھے اپنے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اللہ نے تجھے پیدا کیا، تیرے اعضاء کو صحیح سلامت بنایا، تندرست اعضاء کے ساتھ تجھے پیدا کیا، اور جس صورت میں چاہا اللہ نے تجھے ڈال دیا، اس کے باوجود تو اللہ تعالیٰ سے دوریاں اختیار کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان جن سے مخالف سے مشابہت چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بناوٹی طور پہ اپنے آپ کو مخنث بنانے والے، ہجڑے ظاہر کرنے والے لوگوں پر لعنت کرتے ہوئے فرمایا لعن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المخنثین من الرجال، اللہ تعالیٰ نے ان مردوں پہ لعنت کی جو بناوٹی طور پر عورتیں بننا چاہتے ہیں، والمترجلات من النساء، اور مردوں کی طرح بننے والی عورتوں پہ بھی اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی۔ وقال اخرجوہم من بیوتکم، اور آپ نے فرمایا کہ ان ہجڑوں کو اپنے گھروں سے نکال دو۔ جن گھروں کے اندر ہجڑوں کا آنا جانا ہے، خواتین کو چاہیے کہ ان سے پردہ کیا کریں اور ان کو گھر میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ چال چلن کے اندر جو مفہوم مخالف جنس کی مشابہت اختیار کرنا چاہے، ان پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعن المتشبہات من النساء بالرجال والمتشبہین من الرجال بالنساء، اللہ کے رسول نے ان مردوں پہ لعنت فرمائی ہے جو چال چلن میں عورتوں جیسی وضاقتہ بناتے ہیں، اور ان عورتوں پہ لعنت فرمائی ہے جو اپنی چال چلن اور وضاقتہ میں مردوں جیسے حلیہ بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ لباس کے اندر بھی دوسری جنس کی مشابہت کرنے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ منع نہیں کیا جو ان سے مشابہت اختیار کرتا ہے لباس کے اندر بھی ان پر بھی لعنت کی گئی۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرأة، اللہ نے لعنت فرمائی ہے ایسے مرد پہ جس کو اللہ نے قوام بنایا ہے، عورتوں سے زیادہ اس کو مقام عطا کیا ہے، عورتوں کا نگران بنایا ہے، خوبصورت اللہ نے جوانی دی ہے، لیکن وہ مرد ہو کے بھی عورتوں جیسا لباس پہنتا ہے۔ والمرأة تلبس لبسۃ الرجل، ایک عورت جس کو اللہ تعالیٰ نے گھر کی چار دیواری کے اندر تقدس عطا کیا، اس کو انتہائی محترم رشتے سے تعبیر کیا، فرمایا کہ ایسی عورت جو مردوں جیسا لباس پہننے لگ جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی تمام عورتوں پہ لعنت فرمائی ہے۔ رب تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور صرف یہ لعنت ہی نہیں فرمائی بلکہ فرمایا کہ ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین ایسے بد نصیب ہیں جو اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ العاق لوالدی، ماں باپ کا نافرمان اور گستاخ اللہ کی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ والدیوس، اور وہ بغیرت آدمی جس کے گھر کے اندر بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں اور اس کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی، آنکھیں موند لیتا ہے، کبوتر جیسے بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے،
اور کوئی نہیں جی وقت کا تقاضا ہے، اسلام نے اس کو دیوس بے غیرت کہا ہے۔ اسلام بھی غیرت والا دین ہے، اللہ اور اس کے رسول بھی غیرت مند ذاتیں ہیں، جنت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن غیرت مند بندوں کے لیے بنائی ہے، جنت کے اندر بھی دیوس اور غیرت سیاری لوگ نہیں جا سکتے۔ وَرَجْلَةُ النِّسَاء، اور فرمایا کہ ایسا ہی وہ مرد جو مرد ہے لیکن عورت نما بنا پھرتا ہے، یا کوئی عورت ہے لیکن مردوں جیسی وضاقتہ، مردوں جیسا اپنا چہرہ، مردوں جیسا لباس پہننے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی اگر بغیر توبہ کے مر جائیں تو رب کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تیسری قباحت پیارے بھائیو یہ ہے کہ اپنی جنس تبدیل کروانا یا مخالف جنس سے مشابہت اختیار کرنا، اس میں اللہ کی تخلیق کو بدلنے کے مترادف ہے، اور اللہ کی تخلیق کو بدلنے کی ناکام کوشش ہے، اور یہی چیلنج وہ شیطان نے کیا تھا اللہ تعالیٰ کو، جب رب تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا، اس پہ لعنت اور پھٹکار فرما دی، اور فرمایا کہ قیامت تک تجھے مہلت ہے، اور قیامت تک میری رحمت سے تو محروم رہے گا، میری لعنتیں تجھ پر ہمیشہ برستی رہیں گی۔ شیطان نے اس وقت رب تعالیٰ کے سامنے چیلنج کیا تھا، کہنے لگا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اے اللہ میں اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا، بلکہ تیرے بندوں میں سے ایک مخصوص طبقہ جو ہے بہت بڑی مقدار میں وہ بھی جہنم میں لے کے جانے کا سبب بنوں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو دنیا کی ایسی رنگینیاں ان کے سامنے پیش کروں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اے اللہ میں تیرے بندوں کو وسوسے ڈالوں گا، حکم دوں گا، تیری تخلیق کو بدل دیں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، رب کہتے ہیں جس شخص نے شیطان کو اپنا سجن یار متر ہم نوالا ہم پیالہ بنا لیا، فقد خسر خسرانا مبینا، ایسا بد نصیب آدمی دنیا کے اندر بھی نقصان اٹھائے گا، آخرت کے اندر بھی جہنم ایسے آدمی کا مقدر بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ روم کی 30 نمبر آیت ہمیں سکھائی ہے، فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، لوگوں کو چاہیے اس دین حنیف کے مطابق اپنے آپ کو ڈالیں، اس فطرت پر اپنے آپ کو گامزن کریں جس فطرت پر اللہ نے حضرت انسان کو پیدا کیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو بدلا نہیں جا سکتا۔ یہ کسی کی غلط فہمی ہے کہ ہم اپنے ہتھ کنڈوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کے فضل سے آج بھی اسلام اور اہل اسلام کے غیرت مند غیور موجود ہیں جو اس طرح کی ناکام کوششیں کرنے والوں کو ہمیشہ دھول چٹا دیں گے۔ چوتھی قباحت پیارے بھائیوں یہ ہے، اگر یہ قانون بن جاتا ہے جیسا کہ خطبے کے آغاز میں نے بتایا کہ اگر ایک مرد ہے اور وہ کاغذی طور پہ اپنے آپ کو عورت کہلوانے کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا چاہتا ہے، ظاہر ہے کہ اگر وہ ایک عورت اپنے آپ کو شو کروا لے، دستاویزات کے اندر اس کو عورت کا نام دے دیا جائے، کسی کا نام شکیل ہے تو اس کو شکیلہ بلانے لگ جائے، تو وہ اصل میں مرد سے عورت تو نہیں بن سکتا، لیکن وہ اپنے آپ کو ایک کاغذاتی طور پہ ایسے حقوق حاصل ضرور کرے گا۔ کل کلا وہ کہے گا کہ مجھے نکاح کرنے کے لیے مرد کی بھی ضرورت ہے، تو ایک مرد دوسرے مرد سے نکاح کرے، یہی بہت بڑی بے حیائی اور بے غیرتی، اور یہی سبب بنا تھا قوم لوط علیہ السلام کی تباہی اور بربادی کا، کہ جن کو فرشتے نے زمین سے اٹھایا آسمان کی بلندیوں پہ لے گیا، اور حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ اتنا بلند کر دیا کہ قوم لوط کے مرغوں کی آذانوں کی آوازیں آسمان کے فرشتوں نے سنی، اور وہاں سے پھر ان کو الٹا کے رکھ دیا، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ان کے اوپر والوں کو نیچے اور نیچے والوں کو اوپر کر دیا۔ اور رب تعالیٰ نے یہیں پہ بس نہیں کی بلکہ اوپر سے نوکیلے پتھروں کی بارش فرما کے ان کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ ہم جنس پرستی جو ہے یہ ایک لعنتی کام ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی جانب سے پھٹکار ہو ایسی قوم پہ، اللہ کی جانب سے وہ لوگ ہمیشہ دھدکار دیے جائیں، اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے جائیں۔ جو قوم
قوم لوط والا عمل کرنے لگ جائے. 3 مرتبہ آپ نے یہ لعنت اور بد دعا کے الفاظ فرمائے. اور اگر ہم جنس پرست ٹولہ، فاعل کام بدفعلی کرنے والا، مفعول بدفعلی کروانے والا، فرمایا کہ اگر فاعل اور مفعول 2 مرد آپس میں بدفعلی کرتے پکڑے جائیں، حاکم وقت کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط، جس شخص کو تم اس حالت میں گرفتار کر لو اور ٹھوس شواہد بھی مل جائیں اور وہ لوگ اپنے گناہ کا اعتراف بھی کر لیں، فرمایا کہ فاقتلوا الفاعل والمفعول، جو گناہ کرنے والا ہے، جو گناہ کروانے والا ہے، دونوں کو حاکم وقت قتل کر دے اور ان کی گردنیں مار دی جائیں. قوم لوط پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اسی گناہ کی وجہ سے آیا. پیارے بھائیو، ابھی تو ہم یہ بارشوں کے سیلاب کی زد سے نہیں نکل سکے. ملک پاکستان کا 70 سے 80% حصہ اس کا شکار ہوا اور باقی جو حصہ بچ گیا وہ مہنگائی کی زد میں اور اس سیلاب کی تباہ کاریوں کے اثرات دوسرے علاقوں پر بھی جو ہے وہ اثر انداز ہو رہے ہیں. ابھی تو ان لوگوں کے بیچاروں کے گھر بھی آباد نہیں ہوئے کہ وہ دوبارہ سے اپنے گھروں میں جا کے مکین بن جائیں، اور اوپر سے اللہ کے عذاب کو مزید دعوت دینے کے لیے حکومت وقت جو ہے وہ اس طرح کے ہوچے ہتھ کنڈوں پر اتری ہوئی ہے. رب تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما دے. اور اگر چھٹی قباحت اس کے اندر یہ بھی ہے، اگر ہم جنس پرستی پر مبنی قانون بنا دیا جاتا ہے تو اس سے اسلام کا جو وراثت کا قانون ہے وہ سارے کا سارا نظام بھی درہم برہم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے کہ بیٹی کو 1 حصہ دیا جائے، بیٹے کو 2 حصے دیے جائیں. اور اگر کوئی عورت اپنے آپ کو مرد ظاہر کرتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اسلام کا جو قانون وراثت ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوگا، اس کے اندر بھی قباحتیں اور خرابیاں پیدا کی جانے کی کوشش کی جائے گی. 7ویں قباحت اس کے اندر محترم بھائیوں یہ ہے، اس سے نسل انسانی کی بقا اس کو خطرات لاحق ہوں گے. نکاح کے مقاصد میں سے ایک انتہائی اہم ترین مقصد نسل انسانی کی جو ہے وہ نمود و نمائش ہے، اور اس کے اندر بڑھوتری مقصد ہے. نکاح اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ یہ انسانیت کا سلسلہ جاری رہے، امت محمدیہ کے اندر اضافہ ہوتا رہے. جب ہم جنس پرستی کو فروغ دیا جائے گا، مرد مرد سے نکاح کرے گا، عورت عورت سے نکاح کرنے کو اپنا حق تصور کرے گی، تو اس سے نسل انسانی کی جو ہے وہ قتل، نسل کشی ہوگی، اور اس سے نسل انسانی کے جو اہم مقاصد ہیں وہ ختم ہو کے رہ جائیں گے. پیارے بھائیوں، اب کرنے والے ہمارے کام کیا ہیں؟ اصل میں کام تو یہ ایوان میں بیٹھے افراد کا ہے. البتہ دنیا کے اندر دنیا والے کہتے ہیں کہ آسمان کے رب کی طاقت کے بعد اگر عوام متحد ہو جائے تو بڑے سے بڑا چودھری بھی ان کے آگے ٹک نہیں سکتا. ہم عوام بھی اگر متحد ہو جائیں تو اللہ کے فضل سے ایسے غیر شرعی قوانین ملک پاکستان کی مقدس سرزمین پہ پاس نہیں ہونے دے سکتے. سب سے پہلی ذمہ داری میری اور آپ کی یہ ہے کہ ہم اس قانون کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کی سنگینیوں سے خود اچھی طرح متعارف ہوں، لوگوں کے اندر اویئرنس پیدا کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کے اندر مستند حوالہ جات کے ساتھ مواد شیئر کیا جائے، لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل میں یہ گند ہے کیا، اس کی قباحتیں کتنی زیادہ ہیں. اگر کوئی شخص رائٹر ہے، لکھاری ہے، وہ اپنی تحریر کے ذریعے سے، اگر کوئی خطیب ہے وہ منبر و محراب میں اپنے خطبات اور دروس کے ذریعے سے عوام تک ان الفاظ کو پہنچائے تاکہ عوام کے اندر حقائق کو پہنچایا جائے اور عوام اس پہ رد عمل کا مظاہرہ کرے. 4تھی ذمہ داری پیارے بھائیوں یہ ہے، اگر ہم ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ہر شخص اپنی اپنی بساط کے مطابق سوشل میڈیا پر اس کے خلاف آواز کو بلند ضرور کرے، اپنے الفاظ میں تحریر لکھیں، دیگر جگہوں سے اگر کوئی مواد ملتا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے تاکہ لوگوں کو اس کی قباحتوں کے بارے میں پتہ چلے. رب تعالیٰ سے دعا ہے خالق و مالک مجھے اور آپ کو ان تمام تر فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور خالق و مالک مجھے اور آپ کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ظاہری باطنی فتنوں سے اللہ محفوظ فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.